ایک شخص تھا، یہ تقریباً شاید اس کو 40-50 یا اس سے بھی کچھ زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، غالباً مصر کا آدمی تھا، ابو ریہ اس کا نام تھا، ابو ریہ۔ تو وہ بظاہر تو مسلمان تھا، لیکن جس طرح ہمارے جو ہے وہ یہ منکرین حدیث ہے نا، اسی طرح وہ شخص بھی منکرین حدیث میں سے تھا۔ وہ باہر کے ملکوں سے پڑھا اور جو مستشرقین تھے ان کے پاس پڑھا، ان سے ڈگریاں حاصل کی اور حدیث کا منکر ہو گیا، اور دین پہ طعنہ زنی کرنا اور یہ سارا کچھ کرنا جو ہے وہ اس کا معمول بن گیا۔ اس شخص نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف 3 کتابیں لکھی تھیں۔ اب یاد رکھیں، جو منکرین حدیث ہوتے ہیں نا، ان کو سب سے زیادہ ان کا دروازہ کہاں سے کھلتا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کیونکہ ان کو کہتے ہیں راویۃ الاسلام، یہ اسلام کے راوی ہیں۔ سب سے زیادہ احادیث جو ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے، اس لیے ان کی طعنہ زنی انہی سے ہوتی ہے۔ اور پھر ان کے نیچے جو ہے وہ دوسرے محدثین، امام زہری ہیں، وہ تابعین میں سے امام زہری، ان کی طرف یہ آتے ہیں اور ان پہ کلام کرتے ہیں اور ان کو برا بلا کہتے ہیں، یا ان پر جھوٹے ہونے کا نعوذ باللہ طعنہ لگاتے ہیں۔ جو صحابہ کے خلاف ہوتا ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے شروع کرتا ہے۔ یہ نقطے آپ نہ یاد رکھیں، جو صحابہ کے خلاف ہوتا ہے نا، جو صحابہ کے خلاف نفرت پھیلانا چاہتا ہے، وہ کس سے شروع کرتا ہے؟ حضرت معاویہ۔ اور اگر کسی جگہ پہ اور زیادہ حساسیت ہو تو وہ پھر یزید سے شروع کر کے معاویہ کی طرف آئے گا رضی اللہ عنہ، یعنی شروع یزید سے کرے گا اور آئے گا کہاں پہ؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر، اور پھر حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت عمرو بن العاص، اور پھر آگے کوئی جو ہے پھر روک ٹوک نہیں ہوتی۔ اور جو حدیث پہ کلام کرتا ہے، حدیث کا انکار کرتا ہے، وہ سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ کرتا ہے گفتگو۔ تو محدثین میں سے غالباً عبد الرحمن المعلمی، میں نے یہ قصہ یہ پہلے اپنے اساتذہ سے سنا، کل پرسوں پھر میں نے چند دن پہلے یہ سند کے ساتھ میں نے سنا کہ وہ شخص جو ہے اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پتہ کیا کہا تھا؟ کہتا ہے جی کہ یہ شخص صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اللہ کے رسول کے گرد منڈلاتا رہتا تھا، نعوذ باللہ، کہ بس روٹی مل جائے مجھے، تو بس اس کام کے لیے وہ ادھر ادھر رہتا تھا، اور بعد میں حدیثیں بیان کرنے شروع کر دی، کھانے پینے کے چکر میں آیا تھا، نعوذ باللہ۔ جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں نا، بس مولویاں دا کم سوائے حلوے تو اور کی۔ تو بہرحال وہ بھی ایسا ہی شخص تھا، اس نے 3 کتابیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے خلاف لکھی، بہت اس میں ان کو نعوذ باللہ ان کو یہ کہا کہ یہ بنو امیہ کی خاطر جھوٹ گڑھتے تھے، اپنی طرف سے حدیثیں بنا کے انہوں نے شامل کی، اور یہ اور وہ سارا کچھ۔ تو یہ شخص جو ہے، جب اس کا آخری وقت تھا نا، بہت بیمار تھا، تو جو ہے وہ اس وقت کے جو ائمہ، یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، تقریباً 50-60 سال پرانی بات ہے یہ تقریباً، مجھے پورا واقعہ یاد تھا لیکن اب نام میرے ذہن میں نہیں ہے۔ تو یہ نام جو ہے یہ سند کے ساتھ جو ہے ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ خود جو شاہد ہیں اس کے انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا جی کہ میں نا اس شخص کے بارے میں جانتا تھا، بڑا شریر انسان ہے، تو مجھے پتہ چلا کہ وہ مرض الموت میں مبتلا ہے اور آخری اس کا وقت ہے۔ کہتے ہیں جی میں نا اس کا انجام ایک دفعہ دیکھنا چاہتا تھا۔ کہتے ہیں جی میں اس کے گھر پہنچا، میں نے اس کے بچے تھے، میں نے انہیں کہا بھی جو ہے نا وہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو کہتے ہیں جی انہوں نے سختی سے منع کر دیا کہ ان کی حالت جو ہے وہ ملنے کی ہے۔ کہتے ہیں جی میں نے نا یہ تو نہیں ظاہر کیا کہ میں کیوں ملنا چاہتا ہوں، کہتا ہے جی میں نے بہت اصرار کیا، بہت اصرار، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ مصر ہو گیا میں۔ کہتے ہیں جی میں نے کہا جی اتنا بڑا آدمی، میں ایک دفعہ صرف اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں جی میرے پرزور اصرار، جب میں کسی بات پہ ٹلا نہیں تو وہ مجھے ایک کمرے میں لے گئے۔ کہتے ہیں جی اس کمرے میں میں نے جا کے دیکھا کہ وہ شخص جو ہے وہ انتہائی بری حالت میں تھا، اور اس کی نگاہیں جو ہیں ایسے جیسے ایک چھت کی طرف اور دیوار کی طرف لگی ہوئی تھی، اور وہ دیکھتا اور چیخ رہا تھا تکلیف کی شدت سے، اور بس وہ ایک لفظ بول رہا تھا، آہ ابو ہریرہ، آہ ابو ہریرہ۔
ابو ہریرہ کہتے یہی لفظ میں نے اس سے سنے، بس میں اتنا دیکھنا چاہتا تھا کہ اس شخص کا انجام کیا ہے۔ کہتے جی میں نے گھر والوں سے اجازت لی اور انہوں نے قسم اٹھائی، اور وہ وقت کے بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے قسم اٹھائی، میں انشاءاللہ یہ واقعہ نا آپ کو اس کے وہ بتاؤں گا کنہوں نے یہ دیکھا تھا۔ اور بیان کرنے والے جو ہیں وہ ہمارے اساتذہ میں سے، ان میں سے ایک جو ہے وہ جو انڈیا کے شیخ تھے، ہندو تھے پہلے، پھر مسلمان ہوئے، انہوں نے ایک الجامع الکامل کے نام سے یہاں پہ ان کی ایک کتاب بھی پڑھی ہے، صحیح حدیث انہوں نے ساری اکٹھی کی۔ تو انہوں نے اس شخص سے براہ راست ملاقات کی جنہوں نے یہ واقعہ جو ہے، جنہوں نے یہ خود یہ حالت دیکھی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ جو شخص جیسا کام کرتا ہے نا، یہ اللہ کا یہ جو فرمان ہے نا، وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس کا مذاق اڑاتے ہیں نا تو اللہ اسی صورت میں اس کو عذاب دیتے ہیں۔